خداوند کی تمام برکتوں کے ساتھ اس پہ پاک نام کو جلال دیتے ہوئے وہ جو کائنات کا نور ہے، وہ جو اپنے کردار سے، جو اپنی حقانیت سے ہر چیز کو منوا گیا، وہ یسوع جس کی ولادت ہی غیر فطری ہے، اسی کی ماں تو قرآن میں بھی کنواری ہے۔ عزیزم، یسوع کہیں یا عیسیٰ کہیں، شخصیت ایک، نام دو۔ وہ یہ شخصیت ہے کہ اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو ایک مثال دینا چاہتے ہیں پی ایم ٹی سے۔ پی ایم ٹی کیا ہے کہ ہائی ٹینشن لائن سے لے کر کے اور کم وولٹیج میں، یعنی کہ 11,000 14,000 وولٹ کو لے کر کے وہ 220 یا 110 وولٹ عام گھروں کو سپلائی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم ہائی ٹینشن لائن سے لے لیں تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے اور جان بھی چلی جائے گی، اسی لیے درمیان میں پی ایم ٹی کو رکھا گیا۔ اسی طرح خدا نے اپنے اس جلوے کو جو ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس نے درمیان میں یسوع کو رکھا، سیم جس طرح پی ایم ٹی کا کام ہے۔ عزم، جب ہم غور کرتے ہیں کہ آخر یہ شخصیت ہے کیا، تو جس طرح جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا، خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، تو خدا لاسانی ہے، لیکن خدا نے ایک شکل دے کر کے ایک ایسی ہستی کو بھیجا تاکہ وہ عام لوگوں میں رہ کر کے، غریبوں میں رہ کر کے وہ ان کے دل جوئی کرے، ان کے درد کا درما بن جائے، ان کے دکھوں کو، تکلیفوں کو آرام میں بدل دے، اور یہی خدا کا منشا ہے۔ اب تک جتنے بھی شواہد، جتنی بھی گواہیاں قرآن کی آیت سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، خداوند کا ہم شکر کرتے یہاں تک کہ ہم نے دل سے جس انہماک کے ساتھ آپ نے اسے گوش گزار کی، جس لگن کے ساتھ آپ نے اسے سنا، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج اس پروگرام میں جو حقیقی عرفان ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے، جہاں میں نے اس آیت کو ختم کی تھی اس کے بعد ہم سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو یہ دعوت فکر ہے، بشمول مسلمان، کہ آئیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہاں قرآن ہی سے کہ خدا کیا سمجھانا چاہتا ہے، اور سابقہ کتابوں یعنی توریت انجیل کی جو مصداق ہے، یہ قرآن جو گواہی دیتا ہے، جس میں نور ہے، ہدایت ہے، انسان کی رہنمائی ہے، وہ جنت کے لالچ نہیں ہے، اس میں حوروں کی تمنا کی دعوت نہیں ہے، اس میں انسانیت کا درس ہے، خالصتاً انسان کے کام آنا، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ انسان کی خدمت کرنا ہی عین عبادت ہے۔ اب پھر جب ہم اس عبادت کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی اس شخصیت کو سمجھنا کہ ہاں خدا ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں عزیزم کہ آخر ہم بار بار قرآن کو کیوں ہدایت کے لیے لے رہے ہیں، قرآن کو کیوں ہم مصداق بنا رہے ہیں، اس لیے کہ عزیزو ہر زمانے میں کچھ لوگ رہے، اور آخری دور میں تو بہت زیادہ، جنہوں نے نہ قرآن کو سمجھا نہ اسلام کو سمجھا۔ جب یہ نہ اپنے پیغمبر کی بات کو سمجھ پائے تو اب وہ سابقہ کتاب کو، توریت انجیل کو یا سابقہ انبیاء کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ وہ تو ان کی نظر سے اوجھل ہیں۔ تو جس کی پیروی کر رہے ہیں، جس کی اطاعت کر رہے ہیں، جس کو مان رہے ہیں، جب وہی سمجھ میں نہیں آتے پھر کیسے سمجھ میں بات آئے گی؟ آئیے اب ہم آپ کے لے چلتے ہیں سورہ انعام کی چند آیت کی طرف۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آیاتنا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من یشاء ان ربک الحکیم علیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَاعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمَنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ هَدَيْنَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ كَذَلِكَ هَدَانِ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَا أَشْرَكُوا حَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت 83 سے 90 تک کی تلاوت ہے، بہت آسان انداز میں، چونکہ جتنی بھی لفظ اس میں ہیں تقریباً ہم اردو زبان میں 80% نہیں تو 60% عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ تل کا، جس طرح ہم نے آپ سے کہا، تل کا دور کی چیز کے لیے کہا جاتا ہے، مؤنث کے لیے، اور جمع عربی میں مؤنث کا استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ذالکہ بھی دور کی چیز کے لیے لیکن مؤنث کے لیے ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آیَاتُنَا ابراہیم علی قومہ، اور یاد کرو، یعنی وہ جو ابراہیم وہ حجت تھے، نشانی تھے اپنی قوم کے، علی العالمین، قوم کے پر۔ نرفع الدرجات من یشاء، ان کا اعلیٰ درجات دیا گیا تھا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا پالنے والا حکمت اور علم سے آراستہ ہے، یعنی اس سے زیادہ یقین نہیں، اس سے زیادہ علیم کوئی نہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، اور ان میں سے جو اسحاق ہے اور یعقوب ہیں، کُلًّا ہدینا، وہ سب کے سب ہدایت یافتہ تھے، ہدایت دینے والے۔ وَنُوحًا ہدینا، اور نوح بھی ہدایت یافتہ تھے۔ من قبل ومن ذریتی داؤد وسلیمان، اور پھر اس کے نوح کے بعد، یعنی اس سے قبل کے ان کی ذریت میں آئے داؤد، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان، و ایوب و یوسف و موسیٰ، اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ، و ہارون اور ہارون، یہ سب کے سب ہدایت والے لوگ تھے، یہ سب کے سب خدا کے برگزیدہ تھے، یہ سب کے سب خدا کے روح میں چلنے والے لوگ تھے، یہ خدا کے وہ عظیم ترین تھے جن کو خدا نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور خدا کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو خدا اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ، وَإِلیاس، اور الیاس، کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب صالحین بندے تھے، سب کے سب نوح سے لے کر کے اور عیسیٰ تک جتنے بھی ہیں ان سب کو کہا گیا صالحین بندے تھے، اور خدا ان کے ساتھ بڑا احسان رکھتا تھا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ سب کے سب رب العالمین کے فضل کے سائے میں رہتے تھے، اور خدا کا جس پر فضل ہو اسے کون انکار کر سکتا، اسے کون جھٹلا سکتا ہے، اور فضل اسی پر ہوتا ہے جو راست باز ہوتا ہے۔ پھر کہا ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور وہ سب ان کے آبا و اجداد، ان کی ذریتیں، ان کے بھائی، واجتبینا وہدینا الی الصراط المستقیم، وہ سب کے سب ہدایت پر تھے اور صراط مستقیم پر تھے۔ تو جو ہدایت یافتہ تھے وہی تو صراط مستقیم پر تھے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ کہا جاتا ہے وہ ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن ہم جب آگے چلتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء، دیکھیں یہاں لفظ ذالکہ استعمال ہوا اور وہاں تلکا تھا شروع میں۔ ھدی اللہ، ہدایت تو وہ اللہ ہی کی ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اور ہدایت یافتہ جو اس کے بندے ہیں بے شک وہ سب کے سب اللہ ان کو فضل کرتا ہے۔ ولا اشرکوا حبط عنہم ما کانوا یعملون، لیکن اگر کوئی اشرکو یعنی شرک کر جائے، حبط عنہم وہ سب کے سب ضائع ہو جاتا ہے، وما کانوا یعملون ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اگر کوئی بھی خدا کے احکام کی روگردانی کر جاتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حبط کے معنی ضائع ہو جانا، حبط اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کے بھی اعمال خدا ضائع کر دیتا ہے جب کوئی شرک کرتا ہے۔ اولئک الذین آتینہم الکتاب، اور خدا کے، اور یہ وہ ہے ان لوگوں کے لیے آتینہم الکتاب،
किताब में जो आयत अल किताब किताबहुम आयातहुमुल किताब आयत हैं उसकी किताब में वल हिकमा वन नबुव्वा और हिकमत है और नबियों की हिकमत नबियों को खुदा ने हिकमत अदा की थी फ़न यकफुर बिहा हाउलाई और जो भी फिर जाएगा यकफर जो भी कुफ्र अख्तियार कर जाएगा बिहा हाउलाई फ़क़त कुल्ना बिहा कौमन लैसु बिहा काफरीन तो सब के सब क्या होगा वो उस कौम को खुदा काफिर कौम में सबको शुमार कर दे उलाइक अल्लज़ी हदैल्लाहु और जो लोग हिदायत पा गए अल्लाह की तरफ से खुदा की तरफ फ़बहदहुम हम मुक़्तदही कुल ला असलकुम अलैहि अजरन और जो हिदायत याफ्ता होंगे तो खुदा की तरफ से उनके लिए बेहतरीन अजर है कुल ला असलकुम अलैहि अजरन वो किसी से अजर नहीं मांगते किसी से खुदा से सिवा अजर नहीं मांगते उनका ताल्लुक़ नहीं होता अजर मांगने का अजर क्या चीज़ है मुआवज़ा कोई काम करते हैं मुआवज़ा लेते हैं लेकिन जो खुदा के बरगुज़िदा बनते हैं जो खुदा की तरफ से हैं जो हिदायत याफ्ता भी हैं हिदायत भी देते हैं और नूर के साथ रहते हैं रूह में मामूरी होती है उनके साथ खुदा का नूर उनके साथ चल रहा होता है तो वो कभी भी किसी भी गैर खुदा से मदद नहीं मांगते कभी भी अजर नहीं मांगते कुल ला असलकुम अलैहि अजरन तो फिर कौन देता है इन्ना हुआ इल्ला ज़िक्र लिल आलमीन वो तो बस सिवाय ज़िक्र आलमीन के उसके पाक व पाकीज़ा वो खुदा रब्बुल आलमीन ही के ज़िक्र में गुजारते हैं और खुदा ही उनको अजर देता है। अज़ान मोहतरम ये चंद आयतें हैं जिसमें उन अंबिया का तस्करा किया है खुदा ने इब्राहीम से लेकर और जनाब ईसा तक चूँकि नाम कुछ आगे पीछे हैं लेकिन नहीं जितने भी अंबिया का तस्करा कुरान कर रहा है वो सब के सब हिदायत याफ्ता थे सब के सब खुदा के फजल में से थे सब के सब वो अंबिया खुदा के फजल के साथ साथ वो उसके अहकाम की पासदारी करने वाले थे और खुद दुनिया से कभी उन्होंने अजर नहीं मांगा जो बदिया खुदा की तरफ से उनको दिया गया। अजीज़ो इतनी इस आयत की तिलावत के बाद जब हम गौर करते हैं कि आखिर कुरान किस नबियों की सदाकत पेश कर रहा है वो नबियों को कहा था कि तुम आज से लेकर के और जब तक तुम हो उस तमाम चीज़ को तहरीर करो और जब चीज़ तहरीर में आ जाती है तो ज़बान की कोई कीमत नहीं रहती क्यों कि कानून है कि लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं अगर एक चीज़ लिख दी गई है तो आदमी अगर लिखाई से मुकर जाए तो मुकर सकता लेकिन तहरीर उसकी गिरफ्त में आ जाएगी इसीलिए लिखवाया गया ताकि गवाह रहे और जो भी खुदा के इस कलाम की इनहराफ करेगा इनकार करेगा मुकर जाएगा झूठ बोलेगा तो खुदा अपना अजाब उस पर नाजिल करेगा और खुदा जो इनकार करेगा वो काफिर कौम में से हो जाएगा और काफिरों जो झूठ बोलेगा क्या होगा फिर कुरान ने आवाज़ दी मुख्तलिफ मकामात में लानतुल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन झूठी कौम पर खुदा की लानत। अब खुदा किसी को लानत करे कोई बचा नहीं सकता उसको। बस अजीज़ो हम जब गौर करते हैं चूँकि कुरान खुद कह रहा है अफला ताक़लून तुम अपनी अक़ल से काम लो अफला तफक्करून तफक्कुर करो अफला तदब्बरून तदब्बुर करो तो अब कोई ना अपनी अक़ल से काम ले न तफक्कुर करे न तदब्बुर करे तो उसको क्या मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए बार बार है कि आप उसकी आयतों को गौर करो तफक्कुर करो ताक़ुल से काम लो तो फिर आपको वो राज की बातें वो मख्फी बातें कब जब आपके दिल में खुदा का खौफ होगा तो खुदा अपने कलाम से वो भेद की बातें आप पर आश्कारा करेगा। आइए अब हम कुरान की एक और आयत की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहते हैं। वकैफ़ा यहकुमूनका वइंदहुमुल तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाह सुम्मा यतवल्लूना मिन बअदि ज़ालिका वमा उलाइका बिलमुमिनीन जिसका तर्जुमा बिल्कुल आसान ज़बान में है कि यानी ये लोग तुमसे अपने मुक़द्दमात कैसे फ़ैसल कराएंगे फ़ैसले के लिए तुमसे कैसे कराएंगे जबकि ख़ुद उनके पास तौरात मौजूद है। यानी कि पैगम्बर इस्लाम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं यह कमूल कि आपके पास फ़ैसले के लिए कैसे आ सकते हैं क्यों आएंगे आपके पास जबकि इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें खुदा का हुक्म लिखा हुआ है और ये उसे जानते हैं फिर भी अगर ये लोग इस हुक्म से फिर जाते हैं तो ये उनका ईमान ही कहाँ रहा। अब कोई भी हो जब भी
جس کتاب کا ماننے والا ہے اگر وہ اپنی کتاب کے احکام کو نہیں مانے گا گویا اس نے کفر کیا، انکار کر دیا، نہیں مانا۔ آج بھی ہم جب غور کریں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی باتیں تو کرتے ہیں، قرآن کے ترجمے کو اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں۔ کیا علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایسے ہیں اپنے فقیہان اکرام خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن تراجم میں، تفسیر میں خدا کچھ کہتا ہے کلام کے ذریعہ اور فقیہ حضرات کچھ پیش کرتے ہیں، مترجم حضرات کچھ پیش کر دیتے ہیں، مفتی حضرات کچھ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی خدا کے کلام کو اس میں کچھ بھی کرنا چاہے گا تو گناہ اور عذاب کو مرتکب ہوگا۔ اب آئیے ہم سادہ سی بات کرتے ہیں، یا صاف ظاہر ہے کہ جو شخص بھی کتاب مقدس کو رواج و قیام دیتا ہے یا دیتا رہے گا وہ فیصلوں کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں محسوس کرے گا۔ جب ایک قانون ہے اس کے پاس، ایک کتاب ہے، تو کیا ایسا؟ اچھا اب ہم یہ بتاتے ہیں، ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ضمناً سوال آگے ویسے نہیں ہے، میں بھلا کون ہوتا ہوں آپ سوال کرنے والا، لیکن ضمناً یہ بات آ رہی ہے، کیا ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، اس ملک کے قانون پہ عمل کریں گے یا دوسرے ملک کے قانون پہ عمل کریں گے؟ کہ نہیں جی ہم تو فلاں ملک کے قانون پہ عمل کریں گے۔ تو یقیناً قانوناً عقلاً وہ شخص گمراہی ہو جائے گا۔ مثال دوں، کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جی اب رمضان کے جب جیسے چاند کی بات ہے جی ہم تو روزہ تو فلاں ملک کے اعتبار سے رکھیں گے، تو بھائی 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، فرق ہے، آپ کیسے روزہ وہاں رکھیں گے، کیسے روزہ کھولیں گے؟ اسے اگر روزہ رکھتے ہیں تو 3 گھنٹے کے فرق سے آپ کا روزہ ہوگا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک اور آیت سورہ قصص میں، یعنی کہ جو بھی کتاب الہی سے منہ موڑے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا، خصوصاً اس وقت جب کہ اس کے پاس حق ہے، سچائی ہے۔ ایک جملہ کہا تھا کہ حق اور قیامت میں ہوں، بہترین جملہ یہ ہے، لیکن اس کی جو اس کی پیروی کر رہا ہے تو وہ کیسے مومن نہیں کہلائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ مومن اسی کو کہیں گے جس کے پاس ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں امن ہے، وہاں آشتی ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہے وہاں فساد ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، ایمان امن سے نکلا ہے، اور جہاں ایمان ہوگا وہاں امن ہوگا۔ دعوی ایمان کرنا کافی نہیں ہے بلکہ عملاً کرنا کافی ہے۔ آئیے ہم ایک اور آیت کی طرف، سورہ قصص آیت نمبر 49 کی طرف چلتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ ہوا اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ اے محمد پیغمبر اسلام کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خدا کے پاس سے ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت دینے والی کتاب لاؤ۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، کہہ دو۔ دیکھیں قرآن کا ایک عجب فلسفہ ہے کہ لفظ قل جہاں بھی آیا ہے، جتنے بھی مقامات پر، اس کے معنی ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے اور وہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ قرآن اٹھائیں۔ قل کے معنی صرف کہہ دو، یعنی کہ پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا وہ بات کہنے کے لیے اور باقی بات کے لیے قل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس بات کا تعلق ایمان سے، جیسے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ خدا اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شر سے بچنے کے لیے کہا قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، کہیے، یعنی جس کا تعلق ایمان سے، قل یا ایھا الکافرون، اے ابدی حقیقتوں کے انکار کرنے والوں سے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی نہیں کرتے، یعنی بت پرستوں سے کہا جا رہا ہے، شر پرستوں سے کہا جا رہا ہے، سورج پرستوں سے کہا جا رہا ہے، چاند پرستوں سے کہا جا رہا ہے، درخت کو پوجنے والوں سے کہا جا رہا ہے، بتوں کو پوجنے والوں سے کہا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ اس انداز میں غور کریں گے تو قرآن واضح طور پر حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، راستہ بازی کیا ہے، اور اس کا تعلق
اب ہم جو آیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ پھر آپ غور کریں، یہ سورہ قصص کی جو ہم نے تلاوت کی تھی کہ دونوں کتابوں میں ہدایت ہے، اور خود کا ہدم و نور، ہدایت ہے اور نور ہے. تو محمد یہ ارشاد ہے کہ ان کو یہ کہنا واجب ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس رسالت کا رفض کر دیا، جس کے منادی اور دعویٰ آپ نے کیا ہے، اس طرح کی حرکت موسیٰ کے ساتھ بھی کی گئی تھی. دیکھیں بہت سی باتیں پیغمبر اسلام کے اور جناب موسیٰ کے واقعات سے ریلیٹڈ ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں، اسی لیے ریفرنس کے طور پر جناب موسیٰ کو درمیان میں لایا جاتا ہے. یعنی یہ کہ خدا کی طرف سے ملی ہوئی ایسی کتاب جو اس قدر صاف، شفاف، واضح اور رہنمائی کرتی ہو، تو بھلا جسے کتاب مقدس اور قرآن دکھائی گئی ہو تو وہ کیوں کر نہیں کر سکتا ہے، کیوں کر نہیں دکھا سکتا ہے. عزیزم، آیات پہ آیات گواہی دے رہے ہیں ان دونوں کتابوں کے لیے، وہ دونوں کتابیں جو سابقہ انبیاء کے تھیں، وہ دونوں کتابیں جو برحق تھی، ان میں قوانین تھے، ان میں انسانیت کا درس تھا، اس میں برائی سے روکنے والی بات تھی، لالچ کے لیے نہیں تھی. لالچ دے کر کوئی کام نہیں کیا جاتا، جو کرنا خدا کے لیے کرنا ہے. اب ہم آپ کی توجہ سورہ نحل کی طرف لے چلتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ نحل میں کیا ارشاد ہو رہا ہے. یہ قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے اور سورہ نمبر ہے 16 نحل. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کوئی مبہم نہیں ہے اس میں، کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. وما ارسلنا کا آپ دیکھیں آیت پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے، سن چکے، دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی، لوگوں نے تعویذ کے طور پر بھی آویزہ کی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بہت مشہور آیت ہے کہ اور ہم نے آپ کو صرف رحمت العالمین بنا کر بھیجا. تو اب جب یہاں وہی بات ہے وما ارسلنا کہ ہم نے آپ کو ارسال کیا، ما وہ چیز کے لیے ہوتا ہے جو بظاہر بے جان ہو. وما ارسلنا من قبلک الا رجال، آپ سے پہلے اے پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کر کہ آپ سے پہلے ایک مرد کو بھیجا گیا ہے، اس پر بھی وحی آئی تھی. اور الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم اس کا علم نہیں ہے، نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اب اہل ذکر کون ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے، جو اہل کتاب ہیں وہ اہل ذکر ہیں، اور یہ اہل کا تذکرہ ہم نے پہلے بتا دیا. اہل کون ہوتا ہے؟ جو اس قابل ہوتا ہے وہ اہل ہوتا ہے. مثال کہ اگر آپ کہیں سروس کرنا چاہتے ہیں اور درخواست دی اور آپ سے کوئی قابل آ جائے اور آپ کو سیٹ نہیں مل سکتی کیونکہ اس کے آپ اہل نہیں ٹھہرے، تو ظاہر سی بات جو اہل لوگوں سے سیٹ مل جائے گی یا عہدہ مل جائے گا. میں سفارش کی بات نہیں، قانون میں بات کر رہا ہوں. سفارش میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے کہ جو اہل وہی ہوتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے، اور اگر اہل نہیں ہے تو اس کو پھر کرسی نہیں ملتی، وہ اسٹیٹس، وہ مقام نہیں ملتا ہے. اگر وہ لے بھی لے، حاصل بھی کر لے کسی بھی وجہ سے، رشوت دے کے، سفارش سے، تو یقین جانے کہ خدا اس کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے، زمانے کی نگاہ میں وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کرسی پہ بیٹھا رہے نہ چھوڑے، لیکن زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. ہم اس آیت پر یہاں اکتفا کرتے ہوئے کہ تفسیر جلال الدین میں عجب انداز میں اسی آیت کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ اہل کتاب ہیں، اہل ذکر ہیں، یا وہ لوگ جو یقیناً علم رکھتے ہیں، جو ذکر کرتے رہتے ہیں. اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہوتا ہے، اور مردے کی بات نہیں مانی جاتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر جلال الدین میں کیا لکھا ہے. اہل ذکر علماء توریت و انجیل ہیں. یہ اہل سنت کی بہت مشہور کتاب ہے جلال العلوم، اور اس میں لکھا ہے کہ توریت اور انجیل میں اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کرو، جو جانتے ہیں ان سے پوچھو، اور تم کو اتنی زیادہ اس کی تصدیق یا ان پر ایمان لاؤ تاکہ تصدیق کرنے والے کے ساتھ تصدیق میں شامل ہو جاؤ. آیات شریفہ صاف صاف یہ ظاہر کر رہا ہے.
یا بتا رہا ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء اور رسول جنہوں نے ذکر کو دیکھا، ذکر کیا، ذکر لکھا، ان تمام کو وحی الہی آتی رہی، وحی کے ذریعہ، وحی الہی کے ذریعہ لکھا، اور اس وحی کا تحریک روح القدس کے ذریعہ ہوتا ہے۔ عزیزم، کیونکہ چاشنی ابھی باقی ہے، دل تو چاہتا ہے اور آپ ہمت انگوش ہیں کہ ہم کچھ اور پیش کریں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، لہٰذا آج ہم یہاں اختتام کرتے ہیں، اور آئندہ نشست کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔